جائے تو صرف ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا؟ گستاخان رسول کا انجام۔ لیکن ناموس رسالت کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ ناموس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عزت۔ ناموس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عزت، آبرو، قدر، اور آگے پھر اس کے مرادی معانی اور بھی نکل آتے ہیں، ادب، احترام، تقریب۔ ناموس رسالت کا مطلب ہے رسالت کی عزت، یعنی کسی بھی نبی کی عزت جو ہے وہ اس نبی کی ناموس کہلاتی ہے۔ کسی بھی نبی کی عزت اس نبی کی ناموس کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ناموس رسالت حقیقت میں ناموس خدا ہے۔ ناموس کا معنی کیا ہے؟ عزت، آبرو اور قدر۔ کسی بھی نبی کی عزت اللہ کی عزت ہے، کسی بھی نبی کا احترام اللہ کا احترام، کسی بھی نبی کی آبرو اللہ کی آبرو ہے۔ تو پھر نتیجتاً بات سامنے آئی، اگر کسی بھی نبی کی عزت اللہ کی عزت ہے، اگر کوئی کسی نبی کی عزت نہیں کرتا، گویا پھر اس نے اللہ کی عزت نہیں کی۔ کسی بھی نبی کی بے قدری جو ہے یہ اللہ کی بے قدری ہے۔ اسی دعوے پر میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ بعض صحابہ نے عید الاضحیٰ کا دن تھا، نبی پاک سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ بعض صحابہ نے سرکار کے جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، حالانکہ انہوں نے کیا اللہ کے لیے تھا، کیا اللہ کے لیے تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہ نے رمضان سے ایک دن پہلے نبی پاک سے بھی پہلے روزہ رکھ دیا۔ روزہ انہوں نے کس کے لیے رکھا؟ مگر اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ تم میرے نبی سے پہل کر جاؤ۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے تم پہل نہ کرو۔ مجھے بتاؤ، جن صحابہ نے نبی پاک سے پہلے اپنا جانور ذبح کیا، انہوں نے نبی پاک سے پہل کی ہے؟ کیا اللہ نے بھی کوئی جانور ذبح کیا تھا؟ انہوں نے سرکار کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھا، کیا اللہ بھی روزہ رکھتا؟ وہ جانور ذبح کرنے سے پاک، وہ روزہ رکھنے سے پاک۔ پہل صحابہ نے نبی سے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے مجھ سے بھی پہل کرنی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو نبی سے آگے بڑھا وہ خدا سے آگے بڑھا۔ جس نے نبی سے پہل کی اس نے اللہ سے پہل کی۔
نبی کی عزت اللہ کی عزت، نبی کا احترام اللہ کا احترام، نبی کی آبرو اللہ کی آبرو۔ جس نے نبی کی قدر نہ کی اس نے اللہ کی قدر نہ کی، جس نے نبی کی ناموس کا خیال نہ رکھا گویا اس نے خدا کی ناموس کا خیال نہ رکھا، جس نے نبی کی عزت نہ کی اس نے خدا کی عزت نہ کی۔ دوسری آیت، ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا مالک بن سیف۔ کیا نام تھا؟ مالک بن سیف۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں کیا کرنے آیا؟ مناظرہ۔ بعض لوگوں کو علم کا ہیضہ ہو جاتا، اور آج کل بھی بہت لوگوں کو علم کا ہیضہ ہوتا، نیٹ سے فیس بک سے کوئی بات پڑھ کے آ کے علماء سے سوال کرتے ہیں، با نہ پڑھی تے بخشا نہ پڑھی، ذات دی کوڑ کتنی شتیرہ نو جپے، علم کا اسے ہیضہ ہو گیا۔ مالک بن سیف کو بارگاہ مصطفیٰ میں مناظرہ کرنے آیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے، مبہوت ہو گیا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا میں نے کہنا کیا تھا اور کہوں کیا، اور بدحواس ہو کے ایک جملہ کہتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ انکار تو اس نے ہمارے نبی کا کرنا تھا نا، نبی کا مخالف ہو کے آیا تھا، میرے نبی کی نبوت کا مخالف ہو کے آیا تھا۔ انکار تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کرنا تھا۔ مبہوت ہو گیا، ہوش اڑ گئے، بدحواس ہو گیا، کہتا ہے اللہ نے کسی پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ جملہ سنیے، کہتا اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اتنی بات کی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی بے قدری کی۔ کس کی بے قدری کی؟ انکار تو انہوں نے نبیوں کی نبوت کا کیا، انکار نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کا کیا، انکار انہوں نے نبی پاک پر دیگر نبیوں پر ہونے والی وحی کا کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہوں نے نبیوں کی کیا نئی بے قدری کی ہے۔ پتہ چل گیا نبی کی قدر اللہ کی قدر، نبی کی بے قدری اللہ کی بے قدری، نبی کی عزت اللہ کی عزت، نبی کی ناموس اللہ کی ناموس۔ ناموس رسالت جو ہے یہ حقیقت میں ناموس خدا ہے، اور ناموس رسالت کا اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ اور اہمیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے محبوب کے امتیوں کو اللہ ناموس رسالت سے شناسائی عطا کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں صحابہ کو، نبی پاک کی امت کو نبی پاک کا کیا سکھا رہا ہے؟ ادب، احترام، تکریم، عظمت، عزت، آبرو اور قدردانی سکھا رہا ہے۔ فرمایا تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، بلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم میرے نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بولو نیچے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے کہیں اونچی نہ ہو جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ لوگ نبی پاک کو ملنے آئے،
سرکار کے حجرے کا دروازہ لگا ہوا تھا، انہوں نے حجرے کے باہر سے نبی پاک کو آواز دینی شروع کر دی، قرآن کی آیت اتر آئی، خبردار اگر میرے نبی کو ان کے دروازے سے باہر سے بلایا، آواز دی، انتظار کرو جب وہ خود نکل آئے تو مل لیا۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے محبوب کی ناموس کے ساتھ صحابہ کو آگاہ فرما رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی عزت سکھا رہا ہے، اللہ اپنے نبی کا احترام سکھا رہا ہے، اپنے نبی کی تکریم سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہیں مغالطے میں نہ رہ جانا، میرے نبی کا ادب میرا ادب ہے، میرے نبی کا احترام میرا احترام ہے، جس نے اس کی قدر کی میری قدر کی، جس نے اس کی بے قدری کی میری بے قدری کی ہے، خبردار میرے نبی کی ناموس جو ہے یہ میری ناموس ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اب دیکھیے عزت رسول، ادب مصطفیٰ، ناموس رسالت کتنا نازک معاملہ ہے۔ بندہ جب بولتا ہے تو اس کی آواز کے کئی لیول ہوتے ہیں۔ اب میں بول رہا ہوں کیونکہ لوگ کافی بیٹھے ہیں، خطاب ہے، تو میں عام معمول سے ہٹ کر اونچا بول رہا ہوں۔ اگر چند بندوں کی میرے ساتھ میٹنگ ہوتی تو میں اس لیول سے اپنی آواز کو اور نیچا کرتا، 2-4 بندے میرے پاس بیٹھے ہوتے میں آواز کو اور نیچا کرتا، ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا تو آواز کو اور نیچا کرتا، اور اگر میں کسی کے کان میں سرگوشی کرتا تو آواز کو بالکل آہستہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ اب بتاؤ اللہ نے نبی پاک کی آواز کے کس لیول کی بات کی؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر بندے کی آواز کا پچ ہے جسے اردو میں زیرو بم کہتے ہیں۔ آواز کی اونچائی کا، درمیانی آواز کا، آہستگی آواز کا ایک معیار ہے، لیول ہے۔ رب تعالیٰ نے تو فرمایا اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو۔ میرا سوال یہ ہے اللہ نے نبی پاک کی آواز کے کس معیار کی بات کی ہے؟ یا خطاب والی آواز کی رب نے بات کی ہے، یا ایک بڑی مجلس کی آواز کے معیار کی بات کی ہے، یا چند لوگوں کی مجلس میں جو سرکار کی آواز پاک ہوتی اس کی بات کی ہے، یا جب آپ کسی اکیلے فرد سے بات کرتے آواز کے اس معیار کی بات کی ہے، یا بعض اوقات آقا کسی صحابی کے پاس سرگوشی کرتے، اللہ نے اس سرگوشی کی بات کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے آواز کے کسی معیار کی بات بولی نہیں کی، مطلق فرمایا۔ مطلق کا معنی ہوتا ہے بالعموم فرمایا۔ کیا؟ بالعموم فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یا اللہ وہ کون سی آواز کا لیول کیا تھا۔ مطلب یہ بنتا ہے کیا وہاں چپ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، تیری آواز بارگاہ مصطفیٰ میں جب جانا ہے، مواجہ شریف کے سامنے جب جانا ہے،
اونچی بھی بولے، درمیانی آواز میں بھی بولے، تیری آواز کس آواز سے اونچی نکل گئی بے ادبی نہ ہو جائے، مطلب یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے خاموش ہو جا۔ تاجدار گولڑا اس مقام پہ بولے ہیں، چپ کر مہر علی اے جانیو بولن، چپ کر مہر علی اے جانیو بولن دی۔ اور کیا کسی نے کہا ادب کا حیث زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کردہ، می آید جنید و با جدید ایجا۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب کا حیث، ادب کی ایک جگہ ہے، ادب گاہ، گاہ کا معنی جگہ، است کا معنی ہے، ادب کا حیث ادب کی ایک جگہ ہے، زیر آسمان آسمان کے نیچے ہے، از عرش نازک تر، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی نازک ہے۔ آسمان کے نیچے اللہ کے عرش سے بھی نازک ایک ادب کی جگہ ہے، وہاں کرنا کیا ہے؟ نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزید جا، کہ اس جگہ پہ جب جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے لوگ پہنچتے ہیں، نفس گم کرتا، اپنے سانس کو بھی روک لیتے۔ کیا بولیے؟ تو بات کی بات کرتا ہے کہ آواز کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ خطاب کا معیار تھا، مجلس کا معیار تھا، یا دو لوگوں کی مجلس کا معیار تھا، یا سرگوشی کا معیار تھا؟ صوفیاء اولیاء جو ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں بات کو کھجا، وہ سانس کو بھی روک لیتے ہیں، سانس اونچا نکل کے آتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جاؤ۔ پھر تاجدار گولڑا نے کیا کہا؟ چپ کر مہر علی اے جانیو بولن دی، ادب کا حیث زیر آسمان، از عرش نازک تر، کہ نفس گم کرتا می آید جنید و با یزید جا۔ اب دیکھنا یہ ہے ناموس رسالت کے مسئلہ میں صحابہ اکرام کی محتاطیت کیا تھی، ان کی احتیاط کا عالم کیا تھا جب یہ آیت اتری؟ کون سی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ یہ آیت اتری، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور قسم اٹھائی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، کیا؟ اللہ کی قسم، آج کے بعد میں آپ سے جب بھی بات کروں گا سرگوشی کے انداز میں کروں گا۔ ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ آقا آج کے بعد میری آواز سرگوشی کے انداز میں کروں گا۔ اب بتاؤ، دو بندے بھی بیٹھے ہیں، جب سرگوشی کے انداز میں بات کی جائے تو کتنی آہستہ آواز ہوگی۔ صحابہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، جب یہ آیت اتر آئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ عمر فاروق اعظم نبی پاک کی بارگاہ میں اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ آقا اکثر پوچھتے تھے، عمر بتاؤ کہا کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمر فاروق اعظم اتنی آہستہ گفتگو کرتے نبی پاک کے ساتھ کہ آقا کو پوچھنا پڑتا، بتاؤ عمر کیا کہا؟ اب اندازہ لگاؤ صحابہ اکرام ناموس رسالت کے معاملہ میں کتنے محتاط تھے۔ اور ذرا آج کی بھی بات کرو، صحابہ عزت مصطفیٰ میں، آبروئے مصطفیٰ میں، قدر مصطفیٰ میں، ناموس مصطفیٰ میں ان کی احتیاط کا عالم کیا تھا کہ سرگوشی کے انداز میں کلام کرتے۔ اور
خواجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے سلام ہم بعد میں کرتے ہیں، سیلفی لینے کے لیے ہاتھ میں ہمارا موبائل پہلے تیار ہوتا ہے۔ بولیے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، ابھی تو آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں 24 گھنٹے چلتا ہے، مدینہ شریف کا چینل اور مکہ شریف کا، ایک ہاتھ میں لوگوں نے جوتا پکڑا ہوتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ سلام۔ یعنی ہم مادیت کی ہوس پرستی میں اتنے آگے بہت چکے ہیں، ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کا بھی ادب نہیں رہا۔ ارے صحابہ تو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تجھے جوتے کی پرواہ ہے؟ صحابہ تو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور تجھے اپنے جوتے کی پرواہ ہے؟ کیا تو نے یہ سمجھا ہے جس طرح قبرستان میں عام قبر پہ جاتا ہے ایسے جا رہا ہے؟ ہمارے نبی زندہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کی حیات ظاہری حیات طیبہ میں فرمایا، اے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند، اور وہ حکم آج بھی باقی ہے کہ نہیں؟ ہے نا باقی؟ جب ادب کا حکم آج بھی باقی ہے تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں؟ مجھے بتاؤ، اب میں بیان کر رہا ہوں، دنیا بیٹھی ہے، کسی کی ضرورت ہے کہ سیلفی لے لے؟ اگر کوئی لے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ بے ادب۔ بولیے، اسے آداب کا علم نہیں، اسے مسجد کے خطبے کے آداب نہیں آتے۔ ارے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے بھی تو غیر حاضر ہے، وہاں سیلفیاں لے رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کریم اسی طرح زندہ ہے، اس سے بڑھ کر حیات ہے جس طرح اپنی حیات طیبہ میں حیات ہے۔ اپنے سلام کی نہیں پڑھی ہوتی، بس یہ پڑھی ہوتی ہے کہ میری سیلفی فیس بک پہ لگ جائے اور میں واٹس ایپ کر دوں، فیس بک پہ لگا دوں۔ اور قرآن نے کہا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے، جو رب نبی کی آواز سے ہماری آوازوں کو اونچا نہیں ہونے دیتا۔ لوگوں نے سرکار کو حجرے کے باہر سے آواز دی، قرآن کی آیت اتر آئی، میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، حجروں کے پیچھے سے میرے نبی کو آواز نہ دو، انتظار کرو میرا نبی باہر تشریف لے آئے، مل لیا کرو۔ وہ خدا جو اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ کا اتنا ادب سکھاتا ہے، کیا اس رب کو گوارا ہوگا کہ تم بارگاہ مصطفیٰ میں ایسے سلام پیش کرو، سیلفیاں لو اور تمہارے ہاتھ میں جوتا ہو؟ اور قرآن کہتا ہے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور آج لوگ اکثر جو ہیں پکنک پہ مدینہ اور مکہ جاتے ہیں، سیاحی ٹور سمجھ کے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اپنی بات بھی کرتا ہوں، اگر آج وہی پرانا دور ہوتا کہ ایک مہینے میں جہاز وہاں جا کے لگتا تو کون جاتا؟ قافلے جاتے ہوتے، میں دیکھتا کون جاتا؟ وہاں ہوٹل نہ بنے ہوتے، تمازت آفتاب میں بیٹھنا پڑتا، میں دیکھتا کون جاتا؟ سب سے پہلی بات ناموس رسالت ہے، رسالت کا ادب ہے، رسالت کا ادب نہیں، مصطفیٰ کا احترام نہیں، تقریم نہیں، تو تیرے لیے نہ جانا بہتر ہے، یہ نہ ہو جائے اور ایمان بھی ضائع کر کے واپس آ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، عمر فاروق اعظم اس طرح گفتگو کرتے تھے، اتنے سرگوشی کے انداز میں نبی پاک پوچھتے عمر بتاؤ کہا کیا؟
بلکہ مسجد نبوی کی بات ہے اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. 3 شخص سرکار کے منبر کے پاس کھڑے تھے. قبلہ کی طرف پاؤں کیے جا سکتے؟ بولو نہیں کیے جا سکتے. اور جو اشاکان مصطفیٰ ہیں نا، اس شاکان مصطفیٰ جن کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مدینہ طیبہ کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے. اور مدینہ طیبہ کا مقام تو بڑا بڑا ہے، ہم تو بغداد شریف کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے. منبر رسول کے پاس 3 بندے کھڑے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک. ایک کہہ رہا ہے اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ بھی کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی فرائض اور واجبات کے بعد، یہ نہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ دوں، فرائض اور واجبات کے بعد اگر میں ایک ہی کام کروں، حاجیوں کو پانی پلاؤں تو میرے لیے کافی ہے. باقی نفل اور صدقات میں چھوڑ بھی دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. دوسرا شخص صحابی رسول ہے، دوسرا کہنے لگا اگر میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے لگ جاؤں، مثلاً اس کو صاف کروں، نمازیوں کا خیال کروں، جھاڑو دوں، دھوؤں، اس کے علاوہ میں کوئی اور کام نہ بھی کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیسرا شخص کہنے لگا تم دونوں نے یہ بات کر تو دی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری دونوں باتوں سے افضل ہے. ان کی آوازیں بلند ہوئی، عمر فاروق اعظم دور سے تشریف لائے، آہستہ سے منبر رسول ہے، ساتھ ہی سرکار کا روضہ پاک ہے. کہنے لگے بندگان خدا کیا کرتے ہو؟ سرکار کے منبر کے پاس آواز کو بلند کرتے ہو. اب بتاؤ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جب مسجد نبوی میں عورتوں کی باری آتی ہے تو مردوں کو منع کر دیا جاتا ہے. مردوں کی باری آتی ہے تو بولیے عورتوں کو منع کر دیا جاتا ہے جاگو جنہ میں. اور اس کے جو پچھلا علاقہ ہے، جب مردوں کے لیے راستہ کھلتا ہے مجھے بتاؤ آواز کی ایک خوب اٹھتی ہے. میں نے خود دیکھا جب عورتیں آتی ہیں مردوں کا داخلہ بند ہوتا ہے، پھر عورتوں کی ایک خوب اٹھتی ہے. اور مسجد کا اتنا احترام ہے کہ اس میں دہرا نہ جائے. اور مسجد نبوی میں رسول اللہ کے روضے کے سامنے سب دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ ادب پہلے ہے کہ ریاض الجنہ میں جانا پہلے ہے؟ اس کا مطلب لوگ جاتے ہیں، ادب کوئی نہیں. ادب قرآن پڑھا ہو تو ادب آئے، مصطفیٰ کی سنت کو سیکھا ہو تو ادب آئے، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہوں تو ادب آئے. یاد رکھیے یہ نہ ہو کہ باہر سے مسجد ریاض الجنہ میں جاتے جاتے دوڑتے دوڑتے ممکن تیرا ایمان ضائع ہو جائے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ناموس رسالت، ناموس رسالت کا یہ بھی پہلو ہے کہ سرکار کا ادب کیسے کیا جائے. سرکار کا ادب خدا کا ادب ہے، سرکار کی آبرو خدا کی آبرو ہے، مصطفیٰ کی عزت خدا کی عزت ہے، مصطفیٰ کی ناموس خدا کی ناموس. اور ہوتا ایسے ہی ہے. اللہ ہمارے ایمان محفوظ فرمائے. مجھے بتاؤ جب سرکار حج پہ چلے، عمر فاروق اعظم کو آپ نے بالخصوص فرمایا تھا اے عمر، کیونکہ آپ بڑا لمبا قد تھا، شاہدور تھے، پہلوان تھے. میں عمر جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگو تو دیکھنا کسی کو تم سے کوئی دھکا نہ لگ جائے، کیونکہ زور والا بندہ وہاں اپنا کیا دکھاتا ہے؟ سارے بولو نا، ہر بندہ وہاں زور دکھاتا ہے. اور یہاں آگے پھر
بتا وہاں وہ جگہ زور لگانے کی ہے، وہ جگہ زور لگانے کی ہے۔ سرکار نے عمر فاروق اعظم کو منع کر دیا تھا، عمر تجھ سے کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، اس لیے تو جوان ہے، کڑی نوجوان ہے، بوسہ لینے میں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، دھکا نہ دیا جائے۔ اور وہاں لوگ کتنی دیگا مشتی کرتے ہیں، کیا یہ حجر اسود کا ادب ہے، ملتزم کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، مسجد حرام کا ادب ہے، خانہ کعبہ کا ادب ہے؟ ادب پہلے ہے، بوسہ بعد میں۔ ختم نبوت حق ہمارے، حق ہمارے۔ اللہ اکبر۔ میں کئی بار گیا ہوں، 99 میں جب گیا تو مجھے بوسہ لینے کی سعادت ملی۔ اشراق کا وقت تھا اور اس وقت اتنی پابندیاں نہیں ہوتی تھی، آسانی سے بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں شاہی مہمان بن کے بھی گیا ہوں، لیکن میں نے بوسہ اس لیے نہیں لیا کہ کہیں زور نہ کسی کو لگ جائے۔ سرکار نے بولیے منع فرمایا ہے، ادب گاہے زیر آشناسنا از عرش نازک تر کہ نفس گم کرتا می آیت جنید و با جدید ایجا۔ ارے جس طرح بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے، روضہ رسول کا ادب ہے، مسجد حرام کا بھی ادب ہے، خانہ کعبہ کا بھی ادب ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی، دو شخص بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز تھوڑی سی کیا ہو گئی، بلند ہو گئی۔ عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے کنکری اٹھائی، اندازہ لگائیں مسجد نبوی کا فرش کیسا تھا، کنکریوں سے بنا ہوا، چھوٹی سی کنکری اٹھائی، ذرہ اٹھایا، ایسے کر کے ان کو مارا۔ انہوں نے دیکھا امیر المومنین ہے، وہاں سے بھی منع کر سکتے تھے۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم کا ادب، ناموس رسالت کی پاسداری۔ پھر اٹھے، ان کے پاس آئے، دیکھیے آپ نے فرمایا کہ میں اٹھ کے جاؤں گا، اتنی دیر وہ بولتے رہیں گے، میں یہیں سے چپ کرا دوں تاکہ وہ چپ ہو جائیں۔ وہاں جا کے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میری یہ آواز بھی بڑی اونچی ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے۔ فرمایا اگر مدینے کے ہوتے میں تمہیں ڈورے مارتا، اگر مدینہ کے ہوتے میں تمہیں چابک مارتا، ڈورے مارتا، صدا دیتا کہ مدینے کے لوگوں کو علم ہے، ادب کیا ہے، تم دور سے آئے ہو، آج پتہ لگ گیا۔ خبردار، قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ ناموس رسالت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ گستاخان نبوت کے انجام کو بیان کیا جائے، کس نے گستاخ رسول کو قتل کیا، نہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب جو ہے یہ ناموس رسالت کہلاتا ہے۔ ناموس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عزت، آبرو، قدر۔ جو آقا کی قدر کرتا ہے، ادب کرتا ہے، حقیقت میں ناموس رسالت کی پاسداری وہ کرتا ہے۔ جہاد کا سفر تھا، نبی پاک بھی ساتھ تھے۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سرکار کی اونٹنی سے کچاوا اتارتے بھی اور باندھتے بھی۔ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا، انہیں رات کو احتلام ہو گیا، محتلم ہو گئے، کوچ کا اعلان ہو گیا۔ آنکھ کھلی، دیکھا میں تو مجھ پہ غسل واجب ہو چکا ہے۔ ادھر سے سرکار نے فرمایا کہ جلدی کرو نکلیں۔ ان کو گوارا نہیں ہے کہ میں سرکار کے کچاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاؤں۔ کیا قرآن کو ہاتھ لگانا تھا؟ بولو کہ نماز پڑھنی تھی؟ کیا قرآن نے اس سے منع کیا؟ کہنے لگے مجھ پہ غسل واجب ہو گیا ہے، محترم ہو گیا ہوں، لہذا میں گوارا نہیں کرتا کہ اس حالت میں سرکار کی اونٹنی کے لکڑی کے کچاوے کو ہاتھ لگاؤں۔ کسی
صحابی سے کہا ارے تم باندھ دو، جب میں غسل کر لوں گا پھر میں ڈیوٹی پہ دوبارہ آ جاؤں گا۔ یہ ہے ناموس رسالت کی پاسداری، یہ ہے عزت مصطفیٰ کے نمونے، یہ ہے مصطفیٰ کی قدر کرنے والے صحابہ اتنی قدر کرتے تھے، آج ہم عاشق بھی بنتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ناموس رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ بلکہ قرآن کی آیت پیش کروں، قرآن بولا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کون سا کام ہے پہلے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان کے بعد فوراً بات کس چیز کی ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر تم اس نبی کی تعظیم کرو، ادب کرو، توقیر کرو۔ اللہ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے ادب مصطفیٰ کی بات کی ہے، اللہ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے ناموس رسالت کی بات کی ہے، اللہ نے ادب مصطفیٰ کی بات کی ہے، آبرو مصطفیٰ کی بات کی ہے، عزت مصطفیٰ کی بات کی ہے، تکریم مصطفیٰ کی بات کی ہے، احترام مصطفیٰ کی بات کی ہے، اکرام مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ اور بیان کرنے والوں نے اس آیت کا پتہ معنی کیا بیان کیا ہے؟ امام قرطبی رات میں تفاسیر دیکھ رہا تھا، امام قرطبی اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں دون الحد، کہ حد سے بڑھ کر مصطفیٰ کی عزت کرو۔ کیا آج لوگ کہتے ہیں تم نبی کے شان حد سے بڑھا دیتے ہو، ارے حد تو بیان کر، ہم دیکھتے ہیں تو کیا حد بیان کرتا ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں حد سے بڑھ کر مصطفیٰ کی عزت کرو، اور بعض علماء نے تبالغوا، نبی پاک کے ادب میں مبالغہ کرو۔ کیا کرو؟ اب میں مبالغہ بتانے لگا ہوں صحابہ نے کیسے مبالغہ کیا۔ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ، سرکار جہاں بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے، کافروں نے اپنا جاسوس بھیجا مکے سے، جس کا نام کیا تھا؟ عروہ، انٹیلیجنس، مخابرہ، رپورٹ لینے آیا مکے کے چودھریوں کی۔ پوری رپورٹ لینے کے بعد جب مکہ واپس گیا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا بتا تو صحیح، آپ یہ خاموش بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں؟ کہنے لگے تجھے اس لیے بھیجا تھا، کوئی بات تو کر۔ کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اللہ اللہ سبحان اللہ، مکے کے کافروں کی مخابرہ انٹیلیجنس کا فرد وحید عروہ بن مسعود کہتا ہے میں کیسر و کسنا کے درباروں میں گیا اور میں نے عربوں کے بڑے بڑے رئیس اور رؤساء اور قبائلوں کے سرداروں کے پاس گیا۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے سردار کی، بادشاہ کی تعظیم کرتا ہے، مگر جو ادب میں نے محمد رسول عربی کے صحابہ کو کرتے دیکھا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہنے لگے ارے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا کیا بتاؤں؟ ان کا نبی اپنے منہ کا لعاب دہن جب زمین پہ گراتے ہیں، صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے۔ اب بتاؤ
مسلمان لعاب زمین پہ پھینکتے ہیں، وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے، صرف سنیوں کی کتاب میں نہیں لکھا، سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ کہتا جب ان کا نبی منہ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، وہ وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کا نبی کلام کرتا ہے وہ خاموش ہو جاتے اور تیز نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ مطلب کیا؟ جھکی جھکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا اگلا جملہ کہتا جس نبی کے جانی صاحب اپنے نبی کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کیا وہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے دے دے؟ سبحان اللہ۔ تم کبھی انہیں فتح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کافروں کی رپورٹ تھی کہ جب تک یہ اپنے نبی کی ناموس کی پاسداری کرے گے کوئی انہیں فتح نہیں کر سکتا۔ سنیے میرا جملہ کہاں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جب تک یہ مسلمان قوم اپنے نبی کی ناموس کی پاسداری کرتی رہے گی، عزت کرتی رہے گی، احترام کرتی رہے گی، اس وقت تک انہیں کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اس قوم پہ کسی کا سکہ نہیں چل سکتا۔ آج دھرتی ہماری ہے اور سکہ ہم پہ امریکہ کا چلتا ہے، یہود و ہنود کا چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے جو ناموس رسالت کی پاسداری کرنی تھی وہ کر نہیں سکے۔ کر سکے نہیں۔ کی ہوتی تو فرانس کو ضرورت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناموسے اچھا اب ایک دو باتیں کہ جو ناموس رسالت کی پاسداری کرتے ہیں پھر اللہ انہیں انعام کیا دیتا؟ انسان لالچی ہے نا۔ حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، مصطح اس کا نام تھا، 200 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بڑی لمبی عمریں تھی نا پہلے، مر گیا۔ لوگوں نے کہا بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ، اس کو ویسے ہی گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا ہے میرے کلیم اللہ، یا اللہ حکم اس مصطح نامی شخص کو اٹھاؤ، غسل بھی دیا جائے، کفن بھی پہنایا جائے، جنازہ بھی پڑھو، کفن بھی کرو۔ عرض کی یا اللہ وہ تو گناہگار ہی بڑا تھا، بدنام زمانہ تھا۔ حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس کے گناہوں کو دیکھوں کہ اس کے عدل مصطفیٰ کو دیکھوں، جب بھی تورات کھولتا میرے آخری نبی کا نام نظر آتا، ادب کرتا، چونتا۔ اب میں اس کے ادب کرنے کو دیکھوں کہ اس کے گناہوں کو دیکھوں۔ اب دیکھیے اس نے میرے مصطفیٰ کے ناموس کی پاسداری کی ہے، پچھلی امتوں کا فرض ہے اپنے بخش دیا۔ اگر ہم نبی کے امتی ہو کر یہ پاسداری کریں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سکندر ذوالقرنین مکہ مکرمہ آئے، ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ سکندر ذوالقرنین، وہ سکندر اور ہے، سکندر اعظم نہیں ہے، یہ سکندر ذوالقرنین اور ہے۔ خیال آیا کہ اللہ کے نبی حرم میں ہوں، مکہ میں ہوں، جہاں سے پتہ چلا وہی سواری سے اتر آئے کہ جس دھرتی پر نبی بیٹا ہے میں سوار ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی پاسداری کی ہے۔ آگے چلے، جوتا بھی اتارا، ابراہیم علیہ السلام سے ملے، معانقہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، علامہ فاسی علیہ رحمہ نے مطالعہ المستدراک میں لکھا ہے، یہ دلائل الخیرات کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سکندر ذوالقرنین کا یہ ادب کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے باجروں کو حکم دے دیا جہاں میرا ذوالقرنین جائے تم نے اس کے ساتھ اس کا سامان اٹھا کے جانا۔
اللہ نے سکندر ذوالقرنین کو وہ بینائی عطا کی، وہ دن اور رات میں ایک جیسا دیکھتے تھے۔ کیوں مقام ملا؟ ناموس رسالت کی پاسداری۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم نے ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ناموس رسالت کی پاسداری کرنی ہے۔ آج ہم میلاد النبی کی خوشیاں مناتے ہیں، اس خوشیاں مناتے مناتے ہی ایسا کام نہیں کر جانا کہ بے ادبی ہو جائے۔ لوگ جھنڈیاں بناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اس پہ سرکار کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا۔ اب بتاؤ، وہ خوشی منانا زیادہ بہتر ہے کہ ادب کرنا زیادہ بہتر ہے؟ ادب پہلے ہے۔ خوشیاں مناتے ہوئے اپنے ادب کا خیال کرو، کہیں ادب سے ہم باہر نہ نکل جائیں۔ اور پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں، ہر شخص جو ہے اپنے گھر میں سرکار کا میلاد منائے۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ میلاد کی بات کروں گا۔ ہر شخص اپنے گھر میں نبی پاک کا ہاتھ چوک کے، ضروری نہیں کہ آپ کسی عالم کو گھر میں بلائیں، نعت خان کو بلائیں، آپ کی پوری فیملی اکٹھی ہو جائے، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن لیں، نئے پہن لیں۔ یہ اپنے اپنے معیار کی بات ہے، جس کو جتنا ادب ہے وہ اتنا اہتمام کرتا ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا بچھا لے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں روحانیت ہے۔ ایک آپ کے گھر کا فرد قرآن کی تلاوت کرے، دوسرا نعت پڑھے، آپ کی بیٹی نعت پڑھے، بیوی نعت پڑھے، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے اس میں سرکار کے فضائل کا چیپٹر جو ہے 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے بڑی محبت کے ساتھ بیان کر آخر میں کھڑے ہو گئے صلاۃ والسلام پر دعا مانگ، یہ نبی کا میلاد ہو گیا۔ یہ نبی پاک کا ہر بندہ جو ہے کم از کم گھر میں 12 دن تو میلاد مناؤ۔ کیا اس پہ تفصیلی بات آگے کروں گا۔ تو آپ کی بھی اس مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 21 اکتوبر کو میلاد النبی کی محفل پاک ہوگی، اور آج باہر جمعے کے بعد پرچم کشائی ہے۔ ہم سلام وہاں پڑھیں گے، نماز کے بعد دعا مانگ کے باہر چلے جائیں گے، سلام وہی ہوگا، پرچم کشائی ہوگی۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ آپ ضرور باہر جو ہے پرچم کشائی میں 5-7 منٹ شریک ہو کر پھر اپنے گھروں کو جائیے۔ اور وہ بچے، وہ نوجوان جو میلاد النبی کے جلوس میں اونٹوں کی سواری کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد کی جو میلاد النبی کی تنظیم ہے النبراس، اس کے نوجوانوں کو مل لیں۔ ریٹ انہی کے پاس ہے کہ ایک اونٹ کی قیمت 7,000 ہے۔ جو نوجوان اور بچے اس پہ سوار ہونا چاہیں وہ النبراس کے نوجوانوں سے مل لیں۔ اور آج پرچم کشائی ہے، اور میلاد النبی کی محفل کے لیے اگر کوئی بندہ حصہ ڈالنا چاہے، ماشاءاللہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی کا کتنا پروگرام ہے؟ ارے یاد رکھیے، میلاد النبی کا پروگرام جو ہے یہ 1 مہینے تک محدود نہیں ہے، 12 دن تک محدود نہیں ہے، 1 سال تک محدود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دم جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میلاد النبی اور مصطفیٰ کی عزت و عظمتوں کا پروگرام جو ہے مومن کی ساری
رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم نظر و نیاز دلانے والے ہیں، ہم مولا حسین کی سبیل لگانے والے ہیں۔ بیٹا مر بھی جاؤں سرکار کا میلاد نہیں چھوڑنا، اور ہمارے نبی زندہ ہیں، وہ حاضر بھی ہیں، وہ ناظر بھی ہیں، اور علم غیب بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہماری یہ وصیتیں ہوتی ہیں، لاکھ کاروبار کی وصیتیں ایک طرف، یہ ایک وصیت ان سب پہ حاوی ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ شعور دلائیں، یہ جو دلایا ہے کہ ہم گجر ہیں، ہم آرائی ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم میاں ہیں، کبھی یہ بھی شعور دیا کہ ہم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیت قرآن بولا، آپ نے آخری وصیت یہ نہیں کی پیسہ کیسے کمانا ہے، کاروبار کیسے رکھنا ہے، اس سے کیسے ملنا ہے، وہ رشتہ دار شادی پہ آیا تھا وہ نہیں آیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیت جس کو قرآن نے بیان کیا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، پوچھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ بیٹو میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ آگے بیٹوں نے یہ نہیں کہا اللہ کی پوجا کریں گے، نہیں، نعبد الہ حق، ابا جان آپ کے خدا کی پوجا کریں گے۔ اللہ کہتے تھے جواب غلط تھا، ہم اللہ کی پوجا کریں گے، جواب صحیح تھا، یہ کیوں کہا ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے؟ علماء نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے بیٹے بتانا چاہتے تھے ابا جان جو عقیدہ آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، تو آئیے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو عقیدے کی تعلیم دیں، ہم ہیں کون۔ اور 9 ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہر سال کی طرح اس سال میلاد النبی کا جلوس نکلے گا، جو کہ ناظم آباد کی گلیوں سے مختصر ہوتا ہوا واپس آستانہ عالیہ نوشاہیہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ آپ کو اس کی بھی دعوت ہے، اور 12 ربیع الاول کو بھی جلوس نکلے گا صبح انشاءاللہ 8 بجے۔ پہلے وہ ناظم آباد کی گلیوں میں ہوتا ہے، پھر بازار جاتا ہے۔ آپ احباب کو میری طرف سے اس جلوس کی بھی دعوت ہے انشاءاللہ۔ باقی پروگرام اور میلاد النبی کا ثبوت صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، پہلے بھی بات کر چکے ہیں، باقی تفصیل اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔